السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ آج جن موضوعات پر ہم بات کریں گے اس میں بلوچستان سر فہرست ہے، جہاں گزشتہ دنوں دہشت گردانہ کارروائیوں کے نتیجے میں خاصا جانی نقصان ہوا اور دہشت گردوں کی کمر توڑ کے رکھ دی جن لوگوں نے حملہ کیا تھا۔ تو اس کی ہم تفصیلات آپ کو بتائیں گے کہ کیا کچھ ہوتا رہا وہاں پر اور اس وقت کیا صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پاکستان کا دلیر فیصلہ۔ ICC T20 ورلڈ کپ میں پاکستان شرکت تو ضرور کر رہا ہے لیکن بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیلے گا، اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ تو پہلے ایشو کی طرف آتے ہیں بلوچستان، جہاں پر سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے وہ جاری ہے۔ گھیرا ان کی تنگ کیا جا رہا ہے اور گزشتہ 3 روز کے دوران بلوچستان میں جاری آپریشن میں اب تک 177 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے اور گزشتہ رات تعاقبی آپریشن کے دوران مزید 22 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے مزید نقصانات اور ہلاکتوں پہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ جب یہ ایک نئی لہر شروع ہوئی اور ایک ہی دن میں بلوچستان کے 12 مقامات پر حملے کیے گئے تو اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر بھی اس پر بحث ہوئی اور پارلیمنٹ میں بھی اس پر کھل کے بات چیت ہوئی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے واضح انداز میں جو بات کہی وہ بالکل درست ہے کہ وہاں پر جو ایک بات کی جاتی ہے محرومی کا بیانیہ اپنایا جاتا ہے، تو یہ دہشت گردانہ کارروائیاں جو ہیں یہ اس محرومی کے بیانیوں کو کہیں سپورٹ نہیں کرتی ہیں۔ اور خواجہ آصف صاحب نے بھی آج وہاں پہ گفتگو کی ہے، انہوں نے کیا کہا ذرا وہ بھی سن لیجیے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ دس از اے ویک اپ کال۔ 177 ٹیررسٹ جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں کہ یہ آج سے نہیں سالوں سے ہو رہا ہے کہ وہاں سے بسوں پہ اتار کے ID کارڈ دیکھ کے لوگوں کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ وہ زائرین ہوتے ہیں، وہ غریب غربا ہوتے ہیں، بسوں کے اوپر جو ہے کوئی امیر آدمی سفر نہیں کرتا۔ لیٹ دس ہاؤس پلے سم رول ان دس کرائسس، نہیں تو ہم کو اتنے ریلیونٹ پہلے بھی نہیں ہے، بالکل ارریلیونٹ ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ سارا جو وہاں پر معاملہ ہے یہ وہاں کے چند سردار، نام نہاد سردار، جن کی لالچ اور جن کی ہرس کی وجہ سے وہاں پر یہ انسرجنسی کی صورتحال پیدا ہوئی اور پھر ہمارا ازلی دشمن ہندوستان جس نے افغانستان اور ایران کے بارڈر کو استعمال کیا اور یہاں پر یہ تقریبانہ کارروائی کرنے والوں کو ان کو مالی مدد فراہم کی، ان کو لاجسٹک مدد فراہم کی، ان کو پیسہ دیا اور یہ پیسے کی لڑائی ہے۔ پاکستان کے خلاف ایک دشمنی ہے اور پاکستان نے بڑے صبر اور بہت تحمل کے ساتھ بارہا بات چیت کے ذریعے لوگوں کو انگیج کر کے ہر طرح سے کوشش کی کہ اس خون خرابے کو روکا جائے، لیکن اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ اب جس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس میں اب یہ سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کی سکت نہیں رکھتے، اب یہ بینک لوٹتے ہیں، یہ بسوں سے لوگوں کو اتار کے مارتے ہیں، یہ عام آبادی پر حملہ کرتے ہیں اور جب یہ حملے کرتے ہیں تو وہاں کے مقامی لوگوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو اب جب انہوں نے یہ طریقہ استعمال کیا ہے تو ہماری افواج بھی پھر اسی طریقے سے ان کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ جو مقابلہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ وہ بہت ہی زبردست طریقے سے ہو رہا ہے، اس میں ہماری جو کامیابیاں ہیں وہ سامنے ہیں۔ دوسرا یہ کہ سفارتی سطح پر ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ہمارے پاس یہ ثبوت موجود ہیں کہ بھارت اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کر رہا ہوں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر بہت شکریہ آپ کا۔ عطا شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی سابق سفارتکار ہیں، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر صاحب پہلے تو آپ بتائیے یہ جو آپریشن ہوا یہ ایک ہی دن میں 12 جگہوں پر اٹیک کیے گئے تو بہت پہلے سے اس کی پلاننگ کی گئی ہوگی، بڑا اس پر تیاری کی گئی ہوگی اور پھر کہیں جا کر یہ آپریشن کیے گئے ہوں گے، لیکن اس میں ہم نے واضح طور پہ دیکھا کہ اس میں مقامی آبادی کو بھی نشانہ بنایا گیا، اس میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ جو آزادی کی تحریک کی بات کرتے ہیں، جو محرومیوں کی بات کرتے ہیں، تو وہ لوگ اپنے شہریوں کو تو نہیں مار سکتے۔ یہ تو باقاعدہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر ایک خون کی ندیاں بہانا چاہتے ہیں، انٹرسٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ جعفر ایکسپریس کا معاملہ ہو یا یہ والے واقعات ہوں۔ مسعود بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو کچھ واقعات ہوئے ہیں، جو یہ 20-25 جگہوں پہ جو حملے ہوئے ہیں، 12 سے زیادہ جگہ ہے جن پہ حملے ہوئے، کیونکہ ایک شہر میں 2 جگہ 2 ٹارگٹس کو جو انگیج کیا گیا۔ کوئٹہ کے اندر ہی ہے کوئی 4 جگہ کے اوپر ٹارگٹ سے، زرغون روڈ سے لے کے نیچے تک اپنا بائی پاس، ویسٹرن بائی پاس پہ، زرغون روڈ پہ، کچاک روڈ پہ۔ اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو کل جو کچھ ہوا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں اور جہاں پہ 175 کے بلکہ 200 کے قریب
دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا ہوا ہے. یہ صرف کل کی بات تو نہیں ہے, یا یہ جو بیانیہ جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں جس میں کوئی محرومیاں کچھ یہ کوئی کل کی بات تو نہیں ہے. دیکھیے یہ ایک چیز میں جو اس وقت ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ کوئٹہ یا بلوچستان جو ہے نا یا کے پی کے وہ وار انڈسٹری بن گیا. یعنی وار انڈسٹری, اور یہ جو انریسٹ ہے یہ کسی بھی طرح سے کسی نیریٹو کے یا کسی آبجیکٹو کے نام پہ نہیں ہے, بیکاز یہ ایک منی میکنگ مشین ہے جس کا فائدہ جو ہے وہ جو ان دہشت گرد و نما تنظیموں کے لیڈرز ہیں وہ بھی, اور جہاں ان کے جو سہولت کار ہیں وہ بھی, اور جو ان کے آپریٹر ہیں وہ بھی اٹھا رہے ہیں. اب ایک شخص جو مارا جاتا ہے اس کی فیملی کو 6 سے 7 لاکھ 10 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں. بشیر زیب کی ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جس میں اس نے ایک راڈو کی گھڑی پہنی ہوئی ہے اور بہت روبی کی اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. تو وہ آپ مجھے بتائیے, اگر تو وہ ایک آبجیکٹو کے لیے لڑ رہے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو آزاد کرانا چاہتے ہیں, تو آپ خود جو اتنی لگزوریس لائف میں رہ رہے ہیں اس کے اندر بھارت انوالو ہے, اس کے اندر افغانستان انوالو ہے, فلی انوالو ہے. یعنی یہ جتنی منی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہے یہ تمام کی تمام افغانستان بھارت جو ہے وہ افغانستان کی ایمبیسی کے اندر ان تمام ریسورسز کو لے کے آتا ہے, اور وہاں سے یہ پھر ٹرانسفر ہوتے ہیں ان لوگوں کو جو پہاڑوں کے اندر اپنا جو بلوچستان کے اندر یا جو افغانستان کے اندر یہ تمام کے تمام دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی پاکستان نے ایک میپ دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا 3 مہینے پہلے افغانستان کی حکومت کے حوالے کیا تھا, جس میں 34 وہ ٹریننگ کیمپس مارک کیے گئے تھے جہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں اور جہاں پہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان نے ایک کیمپ انگیج کیا تھا سیستان میں, جب مارک بلوچ, اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے رشتہ دار یہاں موجود ہیں. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف یہ چیز, یہ جو ایک گریٹ گیم چل رہی ہے, اس میں بھارت ہے, اس میں اسرائیل ہے, اور دکھ سے کہوں گا اس کے اندر ایک خلیجی ریاست بھی شامل ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے, آپ اجازت رکھیے گا کہ گوادر جو ہے وہ بلوچستان کے اندر موجود ہے, اور گوادر کی ڈیولپمنٹ کو کرٹیل کرنے کے لیے بلوچستان کو انسٹیبل رکھا جا رہا ہے کہ وہاں تک کانسنٹریشن چائنا کی بھی نہیں جائے اور پاکستان کی بھی نہ جائے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یاد ہو کہ بلوچستان کے اندر اوور اے پیریڈ آف ٹائم بلوچستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں, جس میں آپ دیکھیے گا کہ بلوچستان کے اندر اپنا بولان میڈیکل کالج ہے, بلوچستان یونیورسٹی ہے, مستنگ یونیورسٹی ہے, بچیوں عورتوں کی یونیورسٹی ہے, وہاں ہماری نیگلیجنس سے, اینڈ دس آئی کاؤنٹ مائی گورنمنٹ, ہماری اپنی حکومت کی نیگلیجنس سے اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہاں جو سلیبس پڑھا, جہاں جو انڈاکٹرینیشن کرتے رہے ہیں, وہاں جو تھیسس پڑھایا جاتا, وہ جو لوگ تو آرگنائزیشن ہے جس میں BYC ہے اور کچھ نوجوانوں کی تنظیمیں, اور اگر میں اس کے بہت بڑے بیک گراؤنڈ میں جاؤں تو ایک اسرائیلی آرمی آفسر ہے, ایک لیفٹیننٹ کرنل تھا, جس کی سرگرائی میں بھارت نے اس کو انوالو کر کے, اسرائیل نے اس کو ٹاسک دے کے ایک تھنک ٹینک قائم کیا تھا, جس کا بنیادی مقصد بلوچستان کی یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے ایسے نیریٹیوز کو پھیلانا تھا جس میں آپ یہ محرومی کی بات کرتے ہیں, آپ ریسورسز کی بات کرتے ہیں. حالانکہ آپ پنجگور اگر جائیں گے تو وہاں پہ حکومت پاکستان نے مطلب بہت سارا انویسٹمنٹ کی ہے, وہاں جو سڑکیں بنی ہیں وہ کبھی جا کے دیکھے گا. اگر محرومی کی بات کرتے ہیں تو پنجاب کے بہت سارے علاقے جب میں محرومی ہے, کے کے میں, لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ہتھیار اٹھا لیں؟ نہیں, محرومی والا بیان تو پٹ گیا سر, کیونکہ NFC میں جتنا پیسہ آبادی کے حساب سے, پاورٹی کے حساب سے, رقبے کے حساب سے, جن مد میں پیسہ ہے, بلوچستان کو اس سے زیادہ پیسہ ملتا ہے. وہ الگ بات کہ وہاں کے مقامی لوگ جو الیکٹ ہو کر آتے رہے, انہوں نے اگر صحیح طریقے سے پیسہ خرچ نہیں کیا, کرپشن کیے, تو ایک الگ بات ہے. اور پاکستان اس کے باوجود بھی یہ سمجھتا ہے, کیونکہ وہ ایک ایسا علاقہ ہے جس میں بہت اسکیٹرڈ آبادی ہے, بہت بڑی رقبے پہ آبادی رہتی ہے, جہاں پر ڈیولپمنٹ باقی شہروں کی جگہ یہاں تھک پاپولیٹڈ ایریاز ہوتی ہیں, وہاں کی نسبت ممکن نہیں ہوتی اس طرح کی ڈیولپمنٹ, پھر بھی پاکستان کر رہا ہے. وہاں پر جیسا آپ نے بتایا کالج ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ایئرپورٹس ہیں, ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں, لیکن پھر بھی یہ بیانیہ کیا جاتا ہے. مگر عطا شاہی صاحب, جب ہمارے پاس یہ ثبوت موجود ہیں کہ بھارت اس میں ملوث ہے, افغانستان اس میں ملوث ہے, اور اب جیسا کہ بریگیڈ صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی خلیجی ریاست بھی ہے جس کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں, ابھی ہم کھل کے اس پہ بات نہیں کرتے, لیکن یہ دو ممالک تو ایسے ہیں جن کے یہاں سے انسرجنسی ہو رہی ہے, ہمارے یہاں ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. وہ برملا بھی اس کا اظہار کرتے رہے, انڈیا تو خاص طور پہ. تو ہم بین الاقوامی سطح پر اس معاملے کو کیسے اٹھا سکتے ہیں اور کیسے ان ممالک پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں؟
देखिए जी, BLA को तो इससे पहले ही अमेरिका ने भी एक करार दिया हुआ है, और इंडिया के और अफगानिस्तान के, इंडिया के तो आपने खुद बताया कि कुलभूषण यादव जो है, और उसके बाद भी जो मुख्तलिफ इसके जो हमारे पास शवाहिद है वो हमारे पास हैं। हमें इसको अपने रीजनल लेवल पे जो SCO है, और उसके बाद फिर OIC के लेवल में, और फिर आखिर पे हमें UN के लेवल पे ये सारा मसला उठाने की, और इन सबूतों का, जैसे कि पहले हमने एक डोजियर बनाकर दिया था, और वहाँ पे ये डोजियर बना के देना चाहिए, और इन ममालिक पर, खासकर इंडिया पर और अफगानिस्तान पर ये प्रेशर होना चाहिए कि ये ऐसी हरकत कर रहे हैं जिसकी वजह से मासूम लोग मारे जा रहे हैं। अब आपने खुद इससे पहले बताया कि जो मासूम फैमिली जो है उन लोगों को मार रहे हैं, यही वो बलोची लोगों को मार रहे हैं, और उसके अलावा पंजाबीज जो भी वहाँ पे फैमिलीज हैं उन पे ये अटैक कर रहे हैं। तो ये किसी भी, ना तो मजहब में ना ही किसी माशरे में इसकी इजाजत है, और इनका बयानिया जो भी हो, सिवाय टेररिज्म के और या वार इकॉनमी के, ये कोई और मुस्बत काम नहीं कर रहे, और ना ही ये कोई अलहदा रियासत बनाने के काबिल है, और ना ही बना सकते हैं। लेकिन हमें जो है, हम हर प्लेटफॉर्म पे बड़े फोर्सफुली, और हमें इसका जो है, हमें कोई ये पीछे हटके नहीं, बल्कि इस पूरी आवाज के साथ, अगर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट जो है हमें मालूम है, और अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको हमें तमाम जो फोरम्स हैं उन पे इसको उजागर करने की जरूरत है, और इसे हर फोरम पे हमें ना सिर्फ उजागर किया जाए, बल्कि कोशिश की जाए कि इनको रोकने के लिए जो है वो कोई रेजोल्यूशंस पास की जाएं। OIC के प्लेटफॉर्म से हो सकती है, और UN के फॉर्म में इस पे काम करना चाहिए, और बाकी जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई खलीजी ममालिक इसमें शामिल हैं तो उनके साथ हम डायरेक्टली भी हमें बातचीत करनी चाहिए कि जी ये वाली आप जो है सूरत हाल जो है वो इसमें शामिल ना हो, कि इसके असरात जो है पूरे रीजन पे होंगे, और ये तमाम जो इकदाम करने की हमें जरूरत है। जी, अब सूरत हाल ये है कि पहले अगर आप 2 साल पहले चले जाएं तो सिक्योरिटी फोर्सेस पर ये दहशतगर्द हमले किया करते थे, FC पर, हमारी अफवाज पर हमले किया करते थे। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इनको चुन चुन कर मार रहे हैं, इनको ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं, और ये चूहों की तरह इधर उधर भागते फिर रहे हैं, और बौखलाहट में ये इस तरह के हमले कर रहे हैं जैसा इन्होंने गुज़िश्ता रोज़ किया। बहरहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक और अहम मामला जो कि इस बलूचिस्तान से भी जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। बलूचिस्तान का बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, और ईरान और अमेरिका के दरमियान जो टेंशन है वो अगर बढ़ती है या किसी किस्म की जंग होती है तो फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, और जो बलूचिस्तान की इस वक्त सूरत हाल है उसमें हमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। दूसरी जंग अज़ीम के बाद पहली मरतबा है कि ईरान के पास समंदरों में इतनी बड़ी तादाद में फ़ौजी साजो सामान जमा हुआ है। वहाँ पर बहरी बेड़े आए हैं, वहाँ पर जंग के लिए साजो सामान जमा हो रहा है और फ़ौजें आ रही हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये था कि हम ईरान पर हमला करेंगे। बहरहाल वो मौक़िफ़ बदलते रहे। पहले वो रिजीम चेंज करने के लिए आ रहे थे, फिर वो वहाँ पर जो मुजाहिरे हुए उन मुजाहिरीन की मदद के लिए आ रहे थे, फिर अब वो आ रहे थे कि अगर इन मुजाहिरीन को जिनको पकड़ा गया इनको फांसी दी गई तो हम हमला कर देंगे। बहरहाल इसके बाद जो आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का वाज़ेह बयान आया कि अगर जंग हुई, हमला किया गया तो फिर ये महदूद जंग नहीं होगी, ये जंग पूरे ख़ित्ते को अपनी लपेट में लेगी और ईरान भरपूर इसका जवाब देगा। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो इस पर आ गए हैं कि हो सकता है कि मुज़ाकरात हो जाएं। कभी वो हमले की बात करते हैं, कभी मुज़ाकरात की बात करते हैं। तो ये मामला किस तरफ जाएगा? ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अता शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अता शाहिद साहब, आप फरमाइए, ये मामला आपको किस तरफ जाता नज़र आ रहा है? इससे हाल है अमेरिका ने एक बहुत बड़ा मूव कर लिया है, असलहा अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो भेज दिए हैं समंदर में, फ़ौजें डिप्लॉय कर दी हैं और पीछे और भी फ़ौजें आ रही हैं। तो इतनी बड़ी मूव के बाद उससे भी फेस सेविंग चाहिए होगी अगर निकलना है, वरना लाजमी अब उसके ऊपर दबाव होगा डोनाल्ड ट्रंप के पास के ऊपर कि उसने कुछ ना कुछ करना ही है। अब जब जो कुछ भी वहाँ पे ईरान में हुआ है, जो मुजाहरे हुए हैं जिनमें हज़ारों हलाकतें हुई हैं और इसमें सिक्योरिटी पर्सनल भी हलाक हुए हैं, तो जो अमेरिका का बुनियादी मकसद जो है, और ख़ासकर जो वेनेज़ुएला में उन्हें कामयाबी मिली है उसके बाद वो
کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہاں بھی وہ جو ہے ان کی جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے جو ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ جو وہاں پہ سیٹ اپ ہے اس کو کسی طریقے سے وہ آف سیٹ کر سکیں, اس کو کسی طریقے سے وہ جو ہے وہ ریموو کر سکیں. یہ تو ان کا ایک بنیادی مقصد ہے اور اس کے لیے وہ کوشش کرتے رہیں گے. اب جبکہ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے سارا کچھ جو بیڑا یہاں آ گیا اور اتنا انہوں نے اپنا جو فورسز اکٹھی کر لی ہیں. دیکھیں پریشر تو ایران پہ ہے, ایران نے بھی اپنی جو ہے وہ اپنا کہا ہے کہ وہ پوری فورس اگر اس پہ حملہ ہوا تو وہ اس کا جواب دیں گے, اور جو جتنے بھی امریکہ کے جو خطے میں جو جہاں بھی امریکن فورسز ہیں اور یا اسرائیل ہے اس پہ وہ اٹیک کریں گے. تو صورتحال تو انتہائی گمبھیر ہے, لیکن ایز اے سفارتکار ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے راستہ جو نکلے, جس کے لیے وہ انہوں نے پریشر تو رکھا ہوا ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ انڈائریکٹلی بات چیت بھی جو ہے جاری رکھے ہوئے ہیں. اسی طرح یہی وجہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہے وہ ہر روز اپنے بیان بدلتے رہے کہ جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ پریشرائز کر کے وہ اپنے مقاصد تو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور اس پہ سب سے بڑی بات جو ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ پریشر کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے, کیونکہ ریجنلی دیکھیں کہ ایران کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اس کا سب سے زیادہ جو خوف ہے وہ اسرائیل کا ہے. تو وہ ان کی اسرائیل کی یہ خواہش ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح فورس کرے امریکہ کو کہ وہ جو ہے وہ ایران پر اٹیک کرے. تو اب یہ صورتحال اس وقت جو ہے وہ بڑی گمبھیر ہے, یہ کسی طرف بھی جا سکتی ہے. اگر کوئی مذاکرات جو ہو رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر ہمیں انفارچونیٹلی جو ہے جنگ کا سامنا دیکھنا پڑے گا. بریلوی صاحب, اس وقت جیسے کہ عطا شاہی صاحب نے بھی کہا کہ اسرائیل کی یہ خواہش ہوگی, لیکن اگر ہم دیکھیں گزشتہ کچھ دنوں سے بالکل خاموش ہے. جب سے ایران نے کہا ہے کہ ہم حملہ کریں گے, اسرائیل کو بھی نشانہ بنائیں گے, تو اسرائیل بالکل خاموش ہے. اب وہ نہیں کہہ رہا کہ حملہ کریں. بالکل ٹرمپ یہاں پہ اکیلے نظر آ رہے ہیں, اور ایسی صورت میں نظر آ رہے ہیں جب کہ ان کی یوکرین پالیسی ناکام ہو چکی ہے. وہ پیس پروسیس جو چاہتے تھے جس طرح کا غزہ میں, اس طرح کا نہیں ہو سکا. ان کے اندر جو مسائل ہیں, پھر ایک بار شٹ ڈاؤن چل رہا ہے وہاں پر, تو بہت ہی دباؤ میں ہے. ایسے دباؤ میں ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر سکتے ہیں, اور اگر کریں گے تو وہ اپنے مقاصد کیا حاصل کر سکتے ہیں اگر کوئی حملہ کرتے ہیں تو؟ میرے خیال میں مسعود یہ رضائل خاموش نہیں ہے. اچھا, دنیا میں آپ دیکھتے ہیں نا, اب پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, جو یہ ٹی ٹی پی اور فتنہ الخواری فتنہ ہندوستان کر رہے ہیں, لیکن بھارت اس کے اوپر سوائے کوریج کرنے کے اور ایکسپلائٹ کرنے پہ ان کے اوپر کوئی بیان نہیں دیتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ یعنی بھارت جو ہے وہ پراکسیز کو اپنی پورا استعمال کر رہا ہے پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے, اور افغانستان بھی کر رہا ہے. اسی طرح بڑی دکھ کی بات ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی پراکسی ہے. حالانکہ بنیادی طور پر تو اسرائیل کو امریکہ کی پراکسی ہونا چاہیے, لیکن اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی پراکسی ہے. کیونکہ امریکن جو بھی پریزیڈنٹ ہے ہوتا ہے, جو بھی آئے, چاہے ٹرمپ ہو یا اس سے پہلے, ان کے پیچھے ایک لابی کھڑی ہوتی ہے جس کو اے پیک لابی کہتے ہیں. اور اے پیک وہ لابی ہے جو ان تمام پریزیڈنٹس کو آنے کے لیے ملین آف ڈالرز, اگر آپ جو بائیڈن کا بھی اسٹیمیٹ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کتنے پیسے وہ پے کرتے ہیں. اور انہوں نے تمام کام کروانا ہے اس اے پیک کے ممبرز کے تھرو, جو کانگریس میں بھی ہیں اور جو اپنا ڈیموکریٹس میں بھی ہیں. سر آج کل تو ایک اور کانسپریسی چل رہی ہے ایپسٹین فائلز کی, نیا اس کا ریکارڈ جو جاری ہوا ہے, اور ایپسٹین جو ایک بدنام زمانہ یہ جو سیک فریکڈ ہے, تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے موساد کے اس وقت جو ہے وہ کمپرومائز ہوئے ہیں موساد کے ہاتھوں. جی بالکل, وہ موساد کے ہاتھوں کمپرومائز نہ بھی ہوں تو پیسے کے ہاتھوں کمپرومائز ہوئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت پیسہ دیا ہے اے پیک نے. اور دوسری بات یہ کہ اب کم سے کم وہاں پہ فیڈرل ریزرو کے تھرو جو جوڈش لابی ہے اس کا انفلوئنس تو دیکھیے نا. میں آپ کو کہتا ابھی مارکو روبیو کی ہیئرنگ ہو رہی تھی وینزویلا کے بارے میں, جس میں کانگریشنل کمیٹی میں ریپبلکن بھی تھے, ڈیموکریٹ بھی تھے, لیکن کسی نے ان سے سوال نہیں کیا کہ یہ آپ نے جو پریزیڈنٹ کو اغوا کیا ہے یہ ہیومن رائٹ وائلیشن نہیں ہے, آپ کیوں اس کو اغوا کر کے لے کے آئیں. وہاں جو مارکو روبیو کہتا جا رہا تھا وہ اس کو ویلڈن کرتے جا رہے تھے. تو بات کہنے کا یہ ہے کہ اسرائیل خاموش نہیں ہے. اسرائیل نے جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ سے کروانا تھا, اب جو فلوٹیلا ڈپلوائے ہوا ہے ابراہم لنکن سے لے کے باقی, اور F-35 کی جو کھیپ جہاں آئی ہوئی ہے وہ کس طرح, وہ کیوں آئی ہے, وہ بنیادی طور پہ اسرائیل کی بیہسٹ پہ ہو رہا ہے نا. سر پھر یہ بتائیں کہ کیا مقاصد حاصل کر لے گا
امریکہ اگر حملہ کرتا ہے. رجیم چینج تو ممکن نہیں ہے. مظاہرے جو کروائے گئے تھے اس میں ناکامی ہو گئی. نہیں, رجیم جی سر, دو چیزیں ہیں, ایک ہے سائیکولوجیکل, ایک ہے فزیکل. فزیکل اگر امریکہ کرتا ہے تو ایران کے پاس لانگ رینج میزائل بھی ہیں, شارٹ رینج میزائل بھی ہیں, سارے بیلسٹک میزائل کی ایک کیٹیگری موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہوتیز بیٹھے ہوئے باب المندب پہ, اور اسٹریٹ ہرمز جو ہے وہ بھی ایران کے انفلوئنس کے اندر ہے. تو میرا خیال فزیکل اگر کچھ ہوگا, جس طرح میں اس کو فورسی کرتا ہوں, وہ وہی ہوگا جو آپ نے اسرائیل اور ایران کی پرانی وار کے دوران میں دیکھا ہے. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی نہ کسی طرح اپنی ایگو کو بھی اور امریکہ کی ایگو کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے. تو ایک تو یہ چانس ہے. دوسرا یہ ہے جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ جی وہ ایک مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر جا رہے ہیں, اور مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر یہ بنیادی جو ایشو ہوگا وہ ہوگا ایران کی اب جو نیوکلیر کیپیبلٹی کے حساب سے. تو جب مذاکرات چلتے ہیں اس میں کوئی لے دے کے بات چیت ہوتی ہے. ایک پاور جو ہوتی ہے وہ کبھی سبجوگیٹ نہیں کرتی, دونوں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کمپرومائز کرتی ہیں. اگر وہ بھی اس میں بھی امریکہ ایک ایڈوانٹیج لے جاتا ہے تو وہ پھر اس نے دنیا میں اس طرح سیل کرنا ہوگا کہ ہم ایران کو انڈر پریشر لے آئے ہیں. بنیادی طور پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ چیک ہوا ہے اس کے اندر سعودی عرب نے کہا کہ ہماری ایئر اسپیس استعمال نہیں ہوگی, باقی ممالک نے بھی کہا جی ہماری اس پہ دو. ان کی وہ اتنی کیپیسٹی تو نہیں ہے, لیکن ایک یہ بیان دینا کہ ایران کے خلاف ہماری ایئر اسپیس استعمال نہیں ہوگی یا ہم آپ کا پارٹنر نہیں بنیں گے, یہ ایک بہت پولیٹیکل ڈیمیج ہے. میں سمجھتا ہوں ڈپلومیٹک ڈیمیج ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, جو چاہ رہا تھا کہ سارا مڈل ایسٹ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اور ایران کو جا کے وہ تباہ و برباد کر دے گا. اب یہاں سے جو وہ کہتے ہیں اس نے شاید ایک چیز تو سوچ لی تھی لیکن ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں سوچی تھی. اب اگر ہم ایگزٹ اسٹریٹجی کو دیکھتے ہیں تو وہ دو ہی چیزوں پہ محور اس کا آتا ہے, فزیکل پہ آتا ہے. اور فزیکل کا جو آپ دیکھتے ہیں تو وہ بوٹس آن گراؤنڈ تو ہو نہیں سکتے, کیونکہ ایران کی جو جیوگرافی ہے اس میں تو وہ ایسے پھنس جائیں گے کہ وہ افغانستان سے نکلنا مشکل تھا, تو وہاں تو ان کو مار مار کے IRGC نے ان کا قیمہ بنا دینا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر میزائل ٹیکنالوجی استعمال ہوگی, کوئی F-35, کوئی بامبرز, کوئی اس قسم کی چیزیں استعمال ہوں گی. اور جیسے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا تھا کہ جی ہم نے بنکر بسٹر مار کے ایران کا جو ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا ہے, اس طرح کا کوئی بیان آ جائے گا. دوسری بات یہ اگر اس طرف نہیں جائیں گے تو پھر ڈپلومیسی کے لیے ایک وہ ڈپلومیٹک ایڈوانٹیج گین کرنے کی کوشش کرے گا, اور اس کے ذریعے پھر وہ دنیا کو یہ بتائے گا کہ جی میں نے جنگ روک دی. جی بالکل, آپ جو فرمانے دیکھیں کیا صورتحال نکلتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب, دفاعی تجزیہ کار, جناب عطا سابق سینئر سفارتکار, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور ایسی صورتحال میں جہاں ایران کے پاس BVR بھی موجود ہیں, سپر سونک میزائلز بھی موجود ہیں, اور میزائلوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے. بالکل درست فرمانے بریگیڈیئر صاحب کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے شاید اپنی ایگزٹ پالیسی نہیں بنائی تھی, اور اب وہ یہاں پہ پھنسے میں. دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملہ کہاں جا کے ٹھہرتا ہے. ایک بریک کے بعد بات کریں گے. پاکستان نے بڑا دبنگ فیصلہ کیا ہے T20 ورلڈ کپ کے لیے, اور اس پہ پاکستان انڈیا کے خلاف میچ نہیں کھیلے گا. اس کے کیا اثرات ہوں گے اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے, ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید, اور وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے. ہم نے بلوچستان کے معاملے پہ بات کی, ایران کے معاملے پہ بات کی, T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے گفتگو کی. ان تمام خبروں پر آگے بھی اپڈیٹس اور پروگرامز جاری رہیں گے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت, کل تک کے لیے اللہ حافظ.